آئیے ناظرین، اب صحیح ابن خزیمہ کی سینے پہ ہاتھ باندھنے والی روایت کے ضعیف ثابت ہونے کے بعد غیر مقلد شیخ فصیح الدین حیدرآبادی جس حدیث کو حجت بنا کر بڑی شان سے پیش کر رہے ہیں اس روایت کی حقیقت۔ غیر مقلد شیخ فصیح الدین صاحب نے تمام اہل حدیث بھائیوں کو نصیحت کی تھی کہ وہ صحیح ابن خزیمہ کی سینے پہ ہاتھ باندھنے والی روایت کو حجت نہ بنائیں اور دلیل کے طور پر پیش نہ کریں، اور اس کے بدلے میں شیخ فصیح الدین حیدرآبادی نے کہا کہ وہ مسند احمد کی حلب الطائی سے مروی روایت کو حجت پکڑتے ہیں۔ آئیے اب دیکھیں اس روایت میں کیا ہے۔ خود شیخ فصیح الدین حیدرآبادی اس حدیث کو پڑھ رہے ہیں۔ حلب الطائی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سے فارغ ہو کر دائیں اور بائیں دونوں طرف سلام پھرتے ہوئے دیکھا ہے اور دیکھا ہے کہ آپ یہ ہاتھ اپنے سینے پر رکھتے تھے۔ دیکھیں ناظرین، غیر مقلدین کس طرح سے امت کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وہ حدیث جس میں واضح لکھا ہے کہ حلب الطائی رضی اللہ تعالی عنہ نماز سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پھیرتے ہوئے دیکھا اور ایک ہاتھ اپنے سینے پر رکھتے ہوئے دیکھا۔ پھر سے دیکھیں شیخ فصیح الدین کا ویڈیو، عملاً وہ ایک ہاتھ سے اشارہ کر کے بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ہاتھ سینے پر رکھتے ہوئے دیکھا۔ غیر مقلدین بھی عجیب احمق ہیں۔ کیا غیر مقلدین سلام کھڑے ہو کر پھیرتے ہیں اور اس کے بعد اور وضاحت ہے کہ ایک ہاتھ؟ اب بتائیں کیا غیر مقلدین صرف ایک ہاتھ سینے پر رکھتے ہیں؟ عجیب ہے، غیر مقلدین دیوانے سمجھ بوجھ کر دیوانے ہوئے ہیں۔ اس حدیث کی یعنی مسند احمد کی اس حدیث کی سند صحیح ہے یا ضعیف، اس کا تو یہاں مسئلہ ہے ہی نہیں، کیونکہ یہ مسند احمد والی حدیث نماز میں سینے پر ہاتھ باندھنے کے تعلق سے ہے ہی نہیں۔ جب یہ حدیث نماز میں سینے پر ہاتھ باندھنے کے تعلق سے ہے ہی نہیں تو اس سے نماز کے اندر سینے پر ہاتھ باندھنے کا استدلال کس طرح سے لیا جا رہا ہے؟ ناظرین اب آپ خود فیصلہ کریں، یہ غیر مقلدین کا دھوکہ ہے یا جہالت ہے۔ یاد رکھیے ناظرین، سینے پر ہاتھ باندھنے کی ایک بھی صحیح صریح حدیث ذخیرہ احادیث میں نہیں ہے۔ اللہ ان غیر مقلدین کے فتنے سے امت کو بچائے، ان کو صحیح علم اور ہدایت نصیب کرے، آمین۔